اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکے، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا ابرتر ہے۔ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تعریف اسی کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو، ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔
اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو۔ یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو۔ اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے اوہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اوہو، پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو، اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔